السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير.
وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. اللہ رب العزت سورہ الفجر میں ابتدائی 2 آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں والفجر، اور قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حبیب کبریا خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد عزیز دوستو، قابل احترام سامعین کرام، اے جڑے 10 دن شروع ہو چکے نے، انہوں کہندے نے عشرہ ذی الحجہ، ذو الحجہ دے 10 دن بڑے قیمتی نے، اتنے زیادہ قیمتی نے کہ دنیا کائنات اندر پورے سال دے اندر کوئی دن انہاں 10 دنوں دا مقابلہ اور موازنہ نہیں کر سکتا۔ بڑے عظیم دن نے، اور اللہ رب العزت نے فجر دے وقت دی قسم کھائی اور 10 راتاں دی قسم کھائی۔ ساڑھے واسطے مسئلہ ہے کہ ساڑھے چ کوئی بندہ رب دے نا تو علاوہ کسی اور دی قسم نہیں اٹھا سکتا، لیکن اللہ چونکہ خالق نے، اللہ رازق نے، اللہ مالک نے، پوری کائنات نو چلان والے نے، رب واسطے کوئی پابندی نہیں۔ اللہ جس چیز دی چاند قسم اٹھان، لیکن یہ بات واضح کہ جس چیز دی رب قسم اٹھان دے نا، وہ چیز دی اہمیت اس تو واضح ہوندی۔ پہلے نمبر تے ان آیتاں اندر اللہ رب العزت نے فجر دے وقت دی قسم اٹھائی۔ اے بیٹا سیدھے کو بیٹھو، قبلہ رہو، پیچھے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، نہ نکلو نہیں، بیٹھے رہو، قبلہ رکھو ہو کے بیٹھو اور توجہ میری طرف کرو۔ اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو سپیکر چل جائے گا انشاءاللہ، نہ بھی چلے تو گزارا ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تسی توجہ کرنی ہے، بات نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے۔ جس چیز دی رب قسم اٹھاندے ہیں نا جی، وہ چیز بڑی اہم ہوندی۔ اللہ رب کائنات نے اس مقام تے پہلے نمبر تے فجر دے وقت دی قسم اٹھائی، اور فجر دا وقت انتہائی اہم ہے۔ کاروباری لوگ جانتے نے، پڑھی لکھی قوم جانتی کہ فجر دے وقت چ اللہ نے بڑی برکت رکھی، رزق چ برکت ہوندی ہے، انسان تازہ دم ہوندا ہے تے جڑا کام کردا ہے اون دے چ اللہ منو برکت ہو جاندی ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو یہ دعا دیتی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے عرش والے اللہ
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے نے، اے عرش والے اللہ میری امت دے صبح صبح دے کماں دے اندر برکت فرما دے. میری امت دا جڑا بھی بندہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے صبح فرسٹ ٹائم جس کام دا آغاز کرے اللہ اس کام دے اندر برکتاں فرما دے. فجر دا وقت او وقت ہے جس وقت جدوں قرآن پڑھیا جاندے، ان قرآن الفجر، توجہ کرنا ذرا، ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ویسے تو کسی وقت بھی اللہ دا قرآن پڑھیا جا سکتے اور پڑھنا چاہیے، لیکن فجر دے وقت صبح دے ٹائم اینا سہانا وقت ہوندہ ہے. اللہ نے قرآن وچ بیان کیتے ہے جدو فجر دے ٹائم قرآن پڑھیا جاندہ ہے تے اس وقت رب دے رحمت دے فرشتے بھی قرآن سننے واسطے آ جاندے. یہ فجر دا وقت ہے. اور تسی محسوس کیتے ہے کہ منڈیاں جانے والے لوگ، کاروبار کرنے والے لوگ، عدالتاں کچہریاں جانے والے لوگ، سکولاں کالجاں جانے والے لوگ وہ فرسٹ ٹائم گھروں نکلتے ہیں اپنے کام دا آغاز کر لیندے نے. یہ فجر دا وقت بڑا عظیم ہے، ان دی رب نے قسم اٹھائی ہے. دوسرے نمبر تے میں دو آیتاں پڑھیاں نے. دوسری آیت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور میں نو 10 راتاں دی قسم ہے. علماء نے لکھے، مفسرین نے لکھے اینا 10 راتاں تو مراد اے ذی الحجہ دیاں 10 راتاں نے. یہ بڑے عظیم دن نے، انہاں راتاں بھی افضل نے اور اس تے دن بھی افضل نے. اللہ رب العزت نے انہوں شرف عطا کیتا ہے، اے عظمت عطا کیتی ہے. میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2-3 طرح دی حدیثاں نے. ایک بخاری شریف دی حدیث ہے کہ انہاں 10 دنوں دے اندر انسان جڑا بھی عمل کردا ہے نا وہ اللہ نو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ نو بہت زیادہ محبوب ہے. تے نال اے بھی فرمایا میرے اور تھوڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں 10 دنوں دے اندر انسان جڑا بھی عمل کردا ہے پورے سال دا کوئی دن اور سال دے دنوں دے اندر کیتا ہویا کوئی عمل انہاں 10 دنوں دے عمل دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. صحابہ عرض کر دینے آقا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آقا یہ دسو کہ جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ عام دنوں دے اندر رب دے رستے اندر کیتا ہوا جہاد وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. سرکار فرمان لگے ہاں ہاں عام دنوں دا جہاد بھی انہاں دنوں دے کسی عمل دا مقابلہ نہیں کر سکتا. انہیں عظیم دن نے ہاں ہاں وہ بندہ جڑا گھروں نکلیا مال لے کے جان لے کے، مال بھی قربان ہو گیا ان دی جان بھی قربان ہو گئی، وہ بندہ افضل ہے. اس تو علاوہ کوئی بندہ ان 10 دنوں دا مقابلہ نہیں کر سکتا. یاد رکھنا باقی دنوں دے اندر رمضان دا مہینہ بھی ہے، علماء نے لکھیا ہے یہ 10 دن روزیاں نالوں بھی افضل نے. تسی اندازہ کرو یہ کنے عظیم دن ہون گے. راتاں دے بارے سے علماء نے لکھیا ہے کہ راتاں رمضان دیاں افضل نے تے دن 10 ذی الحجہ دے افضل نے روزیاں نالوں بھی زیادہ. یہ بڑے قیمتی دن نے. انہاں دنوں دے اندر سانو اپنے رب نو منانا چاہیے، اللہ دے قریب ہونا چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے نے جن نال رب راضی ہو جائے. اور یہ دن افضل کیوں نے؟ ایک تو یہ ہے انہاں 10 دنوں دا مقابلہ باقی دن نہیں کر سکتے. تے دوسرے نمبر تے یہ 10 ذی الحجہ افضل اس واسطے کہ اللہ رب العزت نے یوم عرفہ دا دن بھی انہاں 10 دنوں دے وچ رکھے ہے. عرفہ دا دن بڑا عظیم دن ہے. عرفہ دا دن وہ عظیم دن ہے جس تو زیادہ عظیم دن اور کوئی نہیں، جنہوں اللہ نے حج واسطے ضروری شرط قرار دیتا ہے. اگر کوئی بندہ حج کرن جاندا ہے
عرفہ دے اندر میدان عرفہ دے اندر 9 تاریخ نو ٹھہردا نہیں، وقوف عرفہ نہیں کردا، بال اتفاق اس بندے دا حج بالکل ہی کوئی نہیں۔ عرفہ دے اندر ٹھہرنا یہ ضروری شرط ہے حج دی، انہوں کہتے ہیں وقوف عرفہ۔ اور عرفہ دے دن اللہ بندیاں دے بڑا قریب ہوندا ہے، اور اللہ جتنا جہنم تو آزادی اس دن عطا کر دے نے، پورے سال وچ کسی اور دن جہنم تو آزادیاں نہیں عطا کر دے۔ اے عشرہ ذی الحجہ اس واسطے افضل ہے کہ اندے چ اللہ نے عرفہ دا دن بھی رکھا ہے، یوم عرفہ، انہاں روزہ بھی انشاءاللہ پر رکھنا ہے۔ حاجیاں واسطے روزہ نہیں، لیکن جڑے حج تو علاوہ نے انہوں نے حکم ہے وہ روزہ رکھن۔ اگے میں جا کے اندے اعمال وچ انہاں ذکر کراں گے انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر تے اے دن تے عشرہ اس واسطے افضل ہے کہ ان دے اندر یوم النحر قربانی دا دن بھی انہاں 10 دناں دے اندر ہے، تے قربانی دا عمل اینا عظیم عمل ہے۔ میرے اور تھوڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اے میری امت دے لوگوں، سارے دنوں تو زیادہ اعظم تے افضل دن قربانی دا دن ہے۔ اور دوسرے نمبر تے مینا دے اندر ٹھہرن دا دن ہے، یہ بھی سب تو افضل ہے۔ قربانی بڑی عظیم سنت ہے، اللہ رب العزت نے اس نو افضل اور اعلیٰ قرار دیتا ہے۔ اور اس طرح اے وہ عظیم دن نے جنہ دنوں دے اندر اللہ رب العزت نے ایک قربانی دا دن ایسا عظیم دن ہے، اللہ رب العزت نے دے اندر کئی چیزاں نو جمع فرما دیتا ہے، کئی چیزاں نو جمع کر کے اللہ نے سانو دس دیتا ہے کہ اے عظیم دن ہے کہ جس دے اندر اللہ رب العزت نے کئی طرح دی عبادتاں نو جمع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن اسی غور کر لے اے جڑا عشرہ ذی الحجہ ہے نا، اے عمل کیڑے کیڑے کرنے نے؟ اسی سارے تو پہلے نمبر تے حج تے عمرہ، وہ بھی انہاں 10 دنوں دے، عمرہ تے سارا سال ہی ہوندا ہے، لیکن انہاں 10 دنوں دے اندر افضل ترین عبادت ہے حج کرنا۔ اللہ میری توڑی قسمت کر دے، اللہ بیت اللہ دا دیدار نصیب کر دے۔ لوگ گئے نے قسمت والے لوگ نے، اللہ دے کردہ دیدار کر دے نے، اللہ دے کردہ حج کر دے نے، اور اتنے عظیم لوگ نے۔ حج کرنا اتنا بڑا عمل ہے۔ میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، جڑا بندہ ایک دفعہ عمرہ کر دے اس بعد دوبارہ جدو عمرہ کر دے، درمیان دے اندر جتنا وقت جتنا پیریڈ ہے، انہاں دوواں عمریاں دی برکت نال اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ تے حج دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اے میری امت دے لوگوں، جس بندے نو حج مبرور نصیب ہو گیا، حج مبرور ہوتا ہے جنہاں سنت دے عین مطابق ہوئے، جنہاں چ وعدے گھاٹے نہ ہون، فسق فجور دے کم نہ ہون، بندہ این سنت مطابق حج کر دے، انہوں حج مقبول اور مبرور کہندے نے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ حج کر دے اور حج دے اندر مقبول حج کر دے، مبرور کر دے، اللہ اس بندے نو ڈائریکٹ جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ یعنی کہ انہاں 10 دنوں دے اندر عظیم ترین عمل وہ حج دا عمل ہے۔ اور اے ابراہیم علیہ السلام دی یاد تازہ ہوندی ہے، انسان حج کر دے، عمرہ کر دے اور انہاں چیزاں نو یاد کر دے جن دے نال انسان رب دے قریب ہو جاندے۔ اسی اللہ کو دعا کرنی انشاءاللہ اللہ مینوں تانوں سب نو بیت اللہ دا حج نصیب کر دے، اللہ بیت اللہ دا دیدار نصیب کر دے۔ ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جان دا ہے مجبوری،
دعا کرنے ذرا اللہ کو آمین کہنے ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جان دا ہے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حاجت ہو جائے پوری ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جان دا ہے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری تیرے گھر دے دوالے گھما غور کرنا ذرا کیسی عظیم گھڑیاں نے کیسے عظیم دن نے